روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، رمضان اور غریبوں کی امداد۔ ظاہر ہے وہ ماہ مبارک کہ جو ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تینوں عشرے ساتھ لے کر آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے آگہی اور ادراک کے وہ درواہ ہو جائیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کن اعمال کا کیا اجر و ثواب ہے، کن اعمال حسنہ سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، کن اعمال حسنہ سے ہمیں اللہ کی رضا ممکن ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ARYQ-TV کے اس پروگرام کی یہ اہمیت ہے الحمدللہ، اور اس اہمیت میں یہ بات شامل ہے کہ جو موقع ہوتا ہے اس کی مناسبت سے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ فضائل ذکر پر بات ہوئی، آپ نے دیکھا، اور نفلی عبادات کے حوالے سے ہم نے بات کی، ہم نے بات کی مختلف حوالوں سے، یعنی کہ جو ہمارے اعمال ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ آج جب بات کر رہے ہیں ہم رمضان اور غریبوں کی امداد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا خبر کہ آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر آپ میں اور ہم میں بہت سارے ایسے لوگ کہ جو اس طرف مائل ہو جائیں اور غریبوں کی، یتیموں کی امداد کے لیے اگر ان کی تجوریاں کھل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہمارے لیے بھی کارگر ثابت ہوگا اور آپ کے لیے بھی۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے اس حوالے سے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، ابتداءً ہم قرآن سے روشنی حاصل کرتے ہوئے غربا اور یتیموں کی جو کفالت ہے، پرورش ہے، اس کے حوالے سے قرآن سے تعلیمات حاصل کر لیں، قرآن سے احکامات اگر لے لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اگلے مراحل میں داخل ہونا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس پہ، بہت خوبصورت موضوع ہے اور رمضان سے متعلق ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے سورہ بقرہ کے آغاز میں جہاں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، خاص طور پر نماز کے ساتھ خرچ کرنے کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، متقین ہیں، ان کے اوصاف میں سے، ان کی خصائل اور خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، مال اللہ کی نعمت ہے۔ رزق حلال کو قرآن مجید فرقان حمید نے فضل اللہ سے تعبیر کیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، فضل اللہ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی قرآن نے قرار دیا، اور اسی مال کو انما اموالکم و اولادکم فطرۃ قرار دیا کہ یہ مال انسان اگر اس مال پر سانپ بن کے بیٹھ جائے، اس مال کے حق کو ادا نہ کرے اور اس میں بخل کرے تو یہ مال فتنہ اور آزمائش انسان کے لیے بن جاتا ہے، اور یہی مال اللہ کا فضل اور صدقہ جاریہ انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر مرکوز ہو کر نہ رہ جائے، جم کے نہ رہ جائے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سرکولیٹ کرے ان اغنیاء کے ہاتھوں میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ چند خاندانوں کے ہاتھوں کے اندر سالہ سال نسل در نسل غریب کو نان شبینہ نہیں ہے، اور ان کی دولت کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ملین سے بلینر اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کی سرکولیشن ہو اور دولت جو ہے وہ تقسیم ہوتی رہے، پانی جمع رہتا ہے، اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا نظام نکالا؟ سب سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے
کہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ بخل کر کے اور کوئی اچھا کام کر رہے ہو؟ ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال میں نے دینا تھا، میں نے اس کو بچا لیا، بڑی سمجھداری کی ہے، بڑی تکنیک کی ہے۔ فرمایا یہ خیر نہیں ہے، شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہی مال تمہارے گلے کا طوق بن جائے گا قیامت کے دن۔ اور فرمایا کہ یہی مال یوم یحمى علیہا فی نار، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا اسی مال کو تپایا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، کروٹوں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ مال ہے کہ جس کو تم دنیا کے اندر جمع کرتے تھے۔ دیکھیں یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، تو یہ مال ہمارے لیے وبال بن جائے گا اگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو حق ہے فقراء کا، مساکین یا مال کا، اس کو نکال کر دیا جائے۔ دوسری میں ایک ترغیب کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ایک مثال کے ذریعے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ۔ فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، انبتت سبع سنابل، ایک دانے سے 7 بالی نکلتی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانہ، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے، 7 بالی نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانہ۔ فرمایا یہ بھی کچھ نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن کا وعدہ ہے، رب کائنات کا وعدہ ہے، یہ کوئی اور بات نہیں سنا رہا ہوں کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ کئی گنا تمہیں عطا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کے بعد جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے یا اللہ، ابھی بڑی رات آ رہی ہے، بڑی رات کے اندر دعا مانگتے ہیں یا اللہ لیلۃ القدر کے اندر یا اللہ مال دے دے، مال دے دے۔ مال جب آتا ہے تو اچھا مال نہیں ہوتا ہے تو انسان وعدے کرتا ہے، بالکل مال آ جائے گا میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، ہاسپٹل بناؤں گا، ویلفیئر کام کروں گا۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کا میرا آپ کو پتہ ہے کہ محبت کا سلسلہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جب آ گیا تو وہ وعدے کدھر گئے، وہ وعدے وعید سارے سب ختم ہو گیا۔ اب کہتا ہے کہ نہیں بھائی میری اپنی ضروریات ہے۔ اب سنیے گا، رب کائنات نے فرمایا کہ ان الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ۔ جب تم اللہ کے نام پر خرچ کرنے لگو گے تو شیطان آ کے کام میں کہے گا فقر کے فقیر ہو جاؤ گے، کتنا دو گے اللہ کیا کر رہے ہو۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے پنجاب کے اندر شادیاں ہوتی ہیں تو بیلے پاتے ہیں ناچنے والوں کے اوپر، اس کو کبھی آ کے کان میں شیطان نے نہیں کہا کہ بھئی پیسے مک جانے نہیں، کنیے ویلو پاؤ گے، بس کرو، نہیں اور نہیں ویلا پانی یعنی پیسے نہ پتہ تائیں لگے گا، تو ڈال رہا ہوتا ہے اور اچھل کے ڈال رہا ہوتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، برائی کے اندر تو خرچ کرنے کا کہتا ہے، لیکن جب نیکی کی باری آتی ہے تو فقر کا خوف دلاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم اللہ کے نام پر خرچ کرو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تمہارا جمع ہے، اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، اللہ کو تم قرض دے رہے ہو، اللہ کئی گنا زیادہ عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں ازروع قرآن انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی برکتوں کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے علامہ صاحب، اور تمام قرآنی آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان احکامات کو بیان فرما رہے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے وہ بڑا کمال ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کی جائے تو بہترین ذریعہ ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائے گا، کس قدر اس کی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس طرح فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ، اور حضرت نے حکم ربی کا اشارہ کرتے ہوئے کہ کس طرح زکوٰۃ، تو جب فرض میں آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، میں نظام معیشت کی بات آپ نے فرمائی، آپ یہ دیکھ لی کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری صورت میں پردہ فرمانے کے بعد جو ادبار کی اور کشاکش کی اور امتحان کی منزل تھی اور ماحول تھا، اس میں پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ ابھی موقوف کر دیں وصولی معنی زکوٰۃ کا ایک معاملہ آ گیا تھا، آپ نے کہا حکم ربی، اور پھر
حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اسے روکوں۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ زکوٰۃ کی کیفیت کیا ہے اور ہر صورت میں اس کو کس طرح اختیار کیا جاتا ہے۔ میں دوسری طرف یہ آنا چاہ رہا ہوں علامہ صاحب سے اجازت لے کر کہ دیکھیے جس طرح حضرت نے خوبصورت اشارہ کیا کہ ہماری نظام معیشت ہے، جی جی، اب یہ ہماری نظام معیشت، ہمارا نظام معیشت دوسروں کے نظام ہائے معیشت سے اس لیے مختلف ہے جی جی، کہ وہ سارا کا سارا انسانی بہبود کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ہمارا نظام معیشت انسانی بہبود کے علاوہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بنا گیا ہے۔ ہاں، کسی کو اللہ رب العزت دے کے آزما رہے ہیں، ہائے ہے، کسی کو فی الحال روک کے آزما رہے ہیں۔ دے کر جس سے آزمایا گیا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیسے اس کو تقسیم کر اپنے رہا ہے۔ غریب بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہے، اور وہ جنہیں ابھی حاصل نہیں ہوا ہے وہ کیسے اس عالم میں بھی شکر کر رہے ہیں۔ صبر کا ہے، یہ عالم شکرانے کا اس طرف ہے، نذرانے کا اس طرف، واہ واہ واہ، یہ دینے کا اس طرف ہے۔ اب اس میں ایک جو نقطہ بہت اہم آ رہا ہے وہ یہ کہ دے کسے رہے ہیں؟ عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، مستحق ہوں، جو بھی ہوں ان کو دے رہے ہیں، لیکن آپ جیسے انسان ہی ہیں جنہیں دے رہے ہیں۔ انسان ہی کو وہ دلوا رہا ہے، لیکن وعدہ کر رہا ہے کہ اس کا فضل جو ہے، انعام جو ہے وہ دوں گا۔ واہ واہ واہ، یعنی کیسی عجیب بات ہو گئی، اس کی جزا میں ہوں، میں دوں گا۔ اب یہ جو اتنی چیز، اور اس کے اسی لیے کہا گیا کہ یہ اصل میں مال کو مطہر کرنا ہے، جیسے کپڑے کو مطہر کیا جاتا ہے، خراب ہو جائے تو پھر اسے دھویا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا طہارت کا ایک وسیلہ ہے، صاف کرتا ہے، میل کو صاف کرتا ہے۔ بالکل۔ ایک اور بات یہ عرض کر دوں کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وہی ہے، مطلب ہی۔ اور دوسری بات، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو زکوٰۃ یا اقتصاد ہے، یہ اقتصاد آپ کو یہ باور کرانے کے لیے ہے کہ اللہ نے دیا مگر میں اس کا محتاج یا اس کا اسیر نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کا غلام نہیں ہوں، اس کا غلام، اسے ہے اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ واہ واہ، تو دنیا دینے کے بعد، دنیا لینے کے بعد یہ بتانا کہ میں دنیا کا نہیں ہوں، میں دین کا ہوں، واہ واہ واہ، میں اللہ کا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ چیز جو اندر سے اگر آئے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بچا لیا ہے تو اچھا کیا، اس لیے کہ شجر کو اونچا لے جانے کے لیے چھانٹا جاتا ہے، یہاں دولت کو وافر کرنے کے لیے چھانٹا جا رہا ہے، واہ واہ واہ، بتایا جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، آخری بات عرض کر دوں کہ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، جی جی، فرمائیے فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے نقطے آپ کے نوٹ کر رہا ہوں دل کی کتاب پر۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کی کیفیت ہے، اس میں کہیں بھی یہ نہ خیال کیا جائے کہ اس کی انا مجروح ہو یا اس کی خودداری جو ہے وہ مجروح ہو۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو بتاتے بھی نہیں ہیں ان کو کس انداز میں دیا جا رہا ہے، لیکن کس طرح دیں کہ کل وہ زکوٰۃ دینے کی کیفیت میں ہو جائے۔ واہ واہ واہ، کل کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے۔ کیا کہنے، بہت اچھے انداز میں اسلام کے نظام زکوٰۃ کے حوالے سے اور اس کی افادیت کے حوالے سے اور غربا میں تقسیم کرنے کے حوالے سے بہت عمدہ انداز میں سر نے اپنی بات کو، اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور بہت اہم موضوع انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، رمضان اور غریبوں کی امداد کے حوالے سے بہت عمدہ کلام فرمایا ہمارے دونوں ہی مہمانان گرامی نے۔ اچھا، نیکیوں میں اضافہ ہر چند ہمارے جذبہ خیر خواہی کو بڑھاتا ہے، یہ ہے یہ بات کہ آپ نیکی کریں، اس سے ہمیں اور ایک طمانینت سی محسوس ہوتی ہے، روح کو بالیدگی محسوس ہوتی ہے۔ اور لیکن نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پر سحر و افطار کے حوالے سے، جو غریبوں کی مدد کے حوالے سے، غریبوں کو یعنی کہ سہولیات بہم پہنچانے کے حوالے سے جو بشارتیں عنایت فرمائی ہیں، میں چاہتا ہوں لمحہ صاحب اس پر ایسا کلام ہو جائے کہ بہت سے لوگ کہ جو صرف گھر میں ڈھیر سحر و افطار کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ وقت مقررہ ختم ہونے کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے، ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ کتنی بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وہ جو خطبہ پڑھا
استقبال رمضان کا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، حدیث پاک کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان المعظم کو ہمیں استقبال رمضان کا خطبہ دیا۔ واہ واہ واہ، ابھی رمضان نہیں آیا، استقبال رمضان، استقبال تو سنت جو ہے وہ استقبال رمضان ہے۔ الوداع رمضان کی کہیں حدیث ملی نہیں ہے، کہیں ہو تو بتا دیجئے گا، یہ حدیث پاک کے مجموعے میں کہ الوداع کریں، ہاں استقبال کی ایک مستقل طور پر حدیث پاک ہے۔ اس خطبہ استقبالیہ کے اندر استقبال مہمان آ رہا ہے اتنا بڑا، فرمایا کہ اللہ کا مہمان تم پر سایہ فگن ہے، اللہ کی رحمت آ رہی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، فرمایا ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی روزے کا پورا اجر دیتا ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں فرماتا، رکھنے والے کو بھی اجر، افطار کرانے والے کو بھی اجر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم کس سے افطار، اسرت کا زمانہ تھا، کچھ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما من ماء او لبن، فرمایا او تمرۃ، فرمایا یہ تو اس کے لیے فضیلت ہے، کسی نے کھجور سے کرا دیا اور کسی نے دودھ کی گونڈ سے کرا دیا اور کچھ نہیں تو پانی سے کرا دیا، فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو سیراب کر کے اور بالکل سیر کر کے کھلایا، فرمایا کہ اس کو تو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا، پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے سیر کر کے کھلایا۔ تو فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرانا۔ آپ نے خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ آج ہمارے دسترخوان پر اتنا سارا کچھ بچھا ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ سوکھی روٹیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ بن گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں رئیس بھائی سر بیٹھے ہوئے قبلہ، سر یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ متمول علاقوں کے اندر اور امیر کبیر لوگ کہ گھر کے اندر وسیع دسترخوان بچھا ہوا ہے اور گھر کے باہر چوکیدار ڈرائیور انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب جب افطار کر لیں گے تو ان کا بچا ہوا پھر ہم کھائیں۔ یہ ہمارا آج ایمان رہ گیا ہے اور یہ ہمارا حال ہے کہ یا پھر ان کو بالکل ایسا کہ قوت لا یموت، چوڑ ہو جائے گا، زیادہ کھلائیں گے اس کو چوڑ ہو جائے گا، زیادہ تنخواہ دیں گے اس کو چوڑ ہو جائے گا۔ یہ بہت یہ غریب میں اور امیر میں فرق تو ہونا چاہیے، ہمارے سٹیٹس کے اندر فرق تو ہونا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے غلام کو کہتے ہیں کہ تم بھی بیٹھو میں بھی بیٹھو، وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ چوڑ ہو جائے گا غلام، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلامات، ان کو نہیں پتا تھا عمر فاروق کو جو پوری دنیا کے اتنے بڑے فاتح کہ یہ غلام چوڑ کر رہا ہوں میں اس کو سواری میں بٹھا کے خود اکیل پکڑی ہوئی ہے۔ آج کا ہمارا سمجھدار تاجر یہ سمجھتا ہے، عقل مند یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جناب میں نے کئی مرتبہ کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ سارے آپ کے یہ سب کچھ جو چلتا ہے سب نظام، یہ انہی غریبوں کے خون پسینے سے چلتا ہے، یار ان کو نان شبینہ تو اچھی طرح دے دو، ان کے بچوں کو ہیلتھ دے دو، ایجوکیشن دے دو۔ بولا علامہ صاحب آپ کو نہیں پتا ہے یہ چوڑ ہو جائیں گے غریب لوگ، ان کو حدود و قیود میں رکھا جائے۔ استغفر اللہ۔ آج افطار میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کو پانی اور تھوڑا سا دے کر اللہ اکبر۔ دیکھیں اگر آپ کے دل ہے تو ان بھائیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھیں۔ اور اس موقع پہ ایک جملہ کہنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، میں دل کے اتھا گہرائیوں سے ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے یہ بنیاد رکھی اس کی، انہوں نے کہا جو ہمارے دسترخوان پر ہوگا وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے دسترخوان پر، یہ نہیں کہ ان کے دسترخوان پر، فرمایا ان کے لیے ہم دسترخوان بچھائیں گے۔ اور یہ خاندانی طور پر یہ احساس اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر تو کل کی بات ہے، پہلے اپنے خاندان پہلے سے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ تو یہ خاص، اب اس میں دیکھیے آپ، سر ابھی مغرب کی مثال دے رہے تھے کہ مغرب کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جب مخصوص دن آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ خاص طور پر کچھ سیل لگا دیتے ہیں، ہمارا جیسا رمضان فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہمارا جیسا رمضان آنا شروع ہو جائے گا ہر چیز مہنگی، گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی، 2 نمبر سامان نکالیں گے۔ اچھا وہ غریبوں کو جو تھیلے بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بدبودار اور کیڑوں والا سامان جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے وہ کیسا بنانا ہے پیکیج غریب کے لیے، اور اس کے اندر گندا فیکٹریوں کا مال، آپ یقین کیجیے میں ریل بات بتا رہا ہوں، وہ نکال کے اور وہ غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ ارے خدا کے بندے تو اللہ کے نام پر دے بھی رہا ہے، اس میں بھی 2 نمبری کر رہے ہیں، اس میں 2 نمبری کر رہے ہیں۔ سودا تو تیرا اللہ کے ساتھ ہے، تیرا سودا اس فقیر کے ساتھ اس غریب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا سودا تیرا اللہ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا سر نے ایک بات خوبصورت یاد دلائی کہ جب بھی آپ
کسی غریب کو زکوٰۃ دیں، کوئی چیز دیں تو اس کو زکوٰۃ کا نام دینا آپ پر لازم و ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو عیدی کا نام دے دیں، تحفے کے طور پہ تحفے کا نام دے دیں، بچوں کا خرچہ دے دیں، رمضان کا راشن دے دیں، اس کی عزت نفس پامال نہ کریں۔ عزت نفس پامال نہ کریں، عزت نفس۔ اور اس پہ ایک جملہ اور آپ مجھے یاد ہے عزت نفس پامال کرنے سے، کہ قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پر کہا کہ معاشرے کے اندر ان پردہ پوش لوگوں کو تلاش کرو، لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا انجان آدمی ان کی عفت کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتا ہے، ان کے لباس کو دیکھ کے، گھر بار کو دیکھ کے، ان کے گھر میں علامہ صاحب کیا اچھی گفتگو آپ نے فرمائی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کو تلاش کر کے اور بغیر نام لیے۔ صرف اتنی بات ہونی چاہیے رئیس بھائی کہ جس کو دے رہے ہیں وہ فقیر شرعی ہونا چاہیے، جب دے رہے ہیں اس وقت زکوٰۃ کی آپ کی نیت ہونی چاہیے، کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عزتوں کو مجروح نہ کریں۔ خدا کی قسم ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تھیلا دیتے ہیں تو 10 بندوں نے پکڑا ہوتا ہے، تصویریں بن نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال، ارے خدا کے بندے ان کو چھپ کے دو، دریا میں ڈال دو اور گم کر دو، دیکھو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کیا اجر ملے گا۔ یہ دنیا والوں کے تھوڑے لائکس اور کمنٹس اور شیئرنگ یہ کیا کرے گا تمہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کتنے لائکس ملیں گے وہ دیکھنا جاتا ہے، وہ دیکھنا۔ اصل میں مرکز نظر اور پیش نظر وہ بات اگر ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، تو پھر ہمارے ہر عمل میں اخلاص آ جائے گا۔ بہت اچھی بات کہی سر۔ علامہ صاحب ہی کے جواب سے ایک سوال کشید کرتے ہوئے میں سر کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ سر زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو خرچ کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے، تو یہ فرمائیے کہ کس طرح خرچ کیا جائے اور ان لوگوں کو تلاش کیسے کیا جائے، جیسا کہ فرمایا کہ ان سفید پوش لوگوں کو تلاش کرو کہ جو دست دراز نہیں کرتے سوال کے لیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ زکوٰۃ جو ہے اس پورے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو صدقہ ہے، یہ جو خیرات ہے، یہ جو معاونت ہے، یہ جو یتیمہ اور مساکین کا خیال ہے، یہ جو پڑوسی کا خیال ہے، یہ عزیز رشتہ داروں کا جو خیال ہے، یہ صلہ رحمی جو ہے، یہ یا انفاق ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ہے اصل میں اسسٹنس فراہم کرنا، کسی نہ کسی طرح معاونت، اور اس طرح معاونت کہ ان کو یہ احساس نہ ہو، سہولت باہم پہنچانا، کسی کو سہولت باہم پہنچانا اور بتانا۔ دیکھیں مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ حضرت حزم نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر زکوٰۃ کی مکمل تقسیم کے باوجود اسلامی ریاست میں صورتحال یہ ہو کہ لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہو اور کفالت نہیں ہو رہی ہو، تو کیا جملہ ہے کہ پھر ہر شہر میں مومنین اور مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ ایسے ادارے قائم کریں کہ وہاں جو غریب اور مساکین ہیں ان کی اپنے طور پر یہ بات ہے کفالت کریں۔ کیا بات؟ یہ بنت کی بات ہے، یہ بنت کی بات ہے، یہ بات یہ اہم بات ہے۔ اور یہ جب کہہ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ حضرت تشریف فرما ہے، یہ جو مساجد ہیں، مدرسے ہیں، ان کا قائم کرنا اور قائم جو ہیں ان کی طرف دیکھنا، ان کی کفالت کرنا، یہ بھی اپنی جگہ اسی کا حصہ ہے، اسی کا حصہ۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس حد تک اس کی تاکید بھی اور بنت بھی اور روایت بھی اور تاریخ بھی ہے کہ میں عرض کروں کہ دمشق میں حضرت ایک جنگل پورا مختص تھا ان اپاہج جانوروں کے لیے کہ جو چل کے کچھ چر نہیں سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ تاریخ کا میں باب بتا رہا ہوں، انسانوں کی بات، اپنوں کی بات، پرائیوں کی بات، جن کی کفالت آپ پر فرض ہے ان کی بات الگ، جانوروں کی جو معذور جانور ہیں، اپاہج ہو گئے ہیں، ان کو وہاں صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں اپنے قلعہ جو تھا اس کے ایک حصے کو مختص کیا تھا، مخصوص کیا تھا کہ وہاں ہفتے میں 2 مرتبہ وہ بیوائیں اور وہ خواتین آ جائیں کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں، یہاں سے وہ دودھ اور ان کی جو روزی رزق ہے، جس انداز میں ناج ہے، وہ یہاں سے لیں 2 دن، ہفتے میں 2 دن، اب یہ اندازہ تاکہ ہفتے بھر کے لیے کافی ہو۔ اسے نظام کہتے ہیں نا، اسے طریق کہتے ہیں نا۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ نے اپنے طور پر ان ساری چیزوں کا اہتمام کر لیا۔ یہ جو راحت ہے رئیس بھائی، یہ جو سکون ہے، جو قلب کا اطمینان و امتنان ہے، یہ اطمینان اور امتنان
دینے سے آتا ہے، ایسے جیسے کہ آپ کے بھی چھوٹوں نے آپ سے شاید سوال کیا ہوگا کہ یہ عید پر جو آپ عیدی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کے تو خاصے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. تو جواب دیا اس نے کہ کل تک عیدی لے کے جتنا مزہ آتا تھا ہائے اس ہائے. سے زیادہ آج عیدی دے کے آتا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ عیدی دینے میں جو آپ کو راحت ہے وہی لوگوں کی کفالت میں بھی راحت ملنی چاہیے. کیا اچھی ایک تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تربیتی نشست ہو رہی ہے. ماہ رمضان کی آمد ہے اور اس قسم کے موضوعات اور اس پر اس طرح کا کلام جس میں ایک موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کس کس طرح کے اعمال و افعال ہمارے ہونے چاہیے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور آج رمضان اور غریبوں کی امداد موضوع ہے. اس میں زکوٰۃ بھی شامل کی گئی، صدقات کو بھی شامل کیا گیا. اوورال انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. بہترین صدقہ کن فقراء پر خرچ کرنا ہے، اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ علامہ صاحب کچھ اس پر ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ قرآن نے متعین کر دیے، متعین ہو چکے. ٹھیک ہے جی. 8 مصارف ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. بالکل. یہ سارے کے سارے زکوٰۃ کے مصارف. زکوٰۃ آپ کسی کو، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے زکوٰۃ دیں میرے اختیاری کلی کے ساتھ. میں زکوٰۃ کا بڑی اہم بات ارشاد فرما دیا آپ نے حضرت. یہ بہت بڑا عصری مسئلہ ہے. جی بالکل. میں زکوٰۃ کا امین ہو سکتا ہوں، وکیل ہو سکتا ہوں، اختیار کلی میرے پاس زکوٰۃ کا نہیں. اس لیے کہ زکوٰۃ کے مصارف تو قرآن نے متعین کر دیے ہیں. ہاں، آپ کے پاس ڈونیشنز ہوں، ان ڈونیشنز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈونیشنز مجھے اختیار کلی کے ساتھ دے دیں، میں جہاں چاہوں گا دین میں خرچ کر لوں. زکوٰۃ کا کوئی بھی اختیار کلی نہیں ہے، اس کا مصرف مخصوص ہے. اور دوسری بات یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو شاید نہیں، دوسرے ممالک کو کہیں سنا ہے میں نے کہ ٹی وی چلانے کے لیے زکوٰۃیں لی جاتی ہیں. تو زکوٰۃ کے کیا مصارف ختم ہو چکے ہیں؟ وہ فقیر مسکین ختم ہو چکے ہیں کہ ٹی ویوں کو چلانے کے لیے ہلو کے ذریعے جو آپ کر رہے ہیں. خدا را دین کے نقشے کو خراب نہ کریں، دین کو اپنی اصل حالت میں رہنے دیں. تو زکوٰۃ جو ہے، ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف متعین ہیں فقیر کو، مسکین کو. اچھا، اس کے اندر ایک میں گزارش کروں گا، جیسے سر نے فرمایا کہ آپ اپنے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر تلاش کریں. آپ سب سے زکوٰۃ کا خوبصورت، دیکھیں آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر ملتا ہی نہیں ہمیں، فقیر جو آتا ہے سامنے اس کو دے دیتے، کسی کے میلے کپڑے. بھائی بات یہ ہے، اب جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، عزیز و اقارب میں، پڑوس میں، شہر میں، ملک میں، آپ کو سال بھر معلوم ہونا چاہیے. بلکہ کوشش تو آپ یہ کریں کہ سال بھر نکالتے رہیں کہ آپ کو مستحق لوگ ملے. علامہ صاحب، کراچی میں تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، پورے پاکستان سے یہیں آ جاتے ہیں. آپ سمجھیں، دیکھیں، ایک پروفیشنل لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں، معاشرے میں چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کا، جس کا ہم نے ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید. تو سب سے پہلے یہ ہے، اس کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب کے اندر اگر کوئی فقیر شرعی ہے تو آپ اس کو دیں. بھائی کے اندر، بہن کے اندر، کزنز کے اندر، چاچا کے اندر. صرف اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے والدین کو، ان کے والدین کو، اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے. اور میاں بیوی آپس میں چونکہ منفعت ہے کہ ان کو نہیں دے سکتے. باقی اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، پھر اپنے محلے میں، پڑوس میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں. سب سے اچھا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر، معاشرے میں جہاں کمی ہے وہاں پر دیں، تاکہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے. اور معاشرے کی، آپ نے کہا نا کہ کس کو سب سے پہلے اس کے مصرف مخصوص ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جتنا زیادہ اقرب ہے. اچھا، ایک رشتہ دار کو آپ دیں گے، ایک تو ایک فقیر کو زکوٰۃ دینے کا ثواب، اور ایک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب. واہ 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 واہ، کتنی پیاری بات آپ نے. لیکن شرط وہی ہے کہ آپ اس کو ذلیل کر کے دیں گے، عزت نفس مجروح کر کے نہ دیں گے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی خاندان کے اندر غریب ہے، مسکین ہے، فلاں ہے، آپ اس کو دے دیں گے، بعد میں اچانک کو گڑبڑ ہو گئی، کہتے ہیں انہوں نے تو زکوٰۃ لی ہوئی ہے ہماری، ہماری زکوٰۃوں پر پلتے رہے. قرآن مجید نے کہا کہ تم نے ولا من ولا عذا، فرمایا تم نے اذیت دے کے، تکلیف دے کے سب کچھ برباد کر دیا. کاش ایسا ہوتا تم دیتے ہی نہ. آئے ہائے. فرمایا اس زکوٰۃ سے، اس انفاق سے
خیر صدقۃ یتبعها، فرمایا اس صدقے سے بہتر تھا کہ تم دیتے نہ، اچھی بات کہہ کے اس کو رخصت کر دیتے۔ آج کیا ہو گیا کہ آج تم اس کو تانا دے رہے ہو۔ تو دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے سراؤنڈنگ کے اندر اپنے اولیت کا ان کو دیا جائے، لیکن دے کے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جس بندے کو آپ دے رہے ہیں، اس بندے کو آپ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، یہ بندہ نائب ہے اللہ کا، یہ آپ کا سودا اللہ کے واہ ساتھ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سودا آپ کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ اگر کسی انجمن کے پاس، کسی فرد کے پاس زکوٰۃ کے پیسے موجود ہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک فقیر کے ہاتھ میں نہیں جائے گی۔ جب تک اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ معلق ہے، معلق ہے، وکیل کے ہاتھ میں، امین کے ہاتھ میں، کسی چیریٹی ادارے کے ہاتھ میں۔ یہ بڑی غور سننے والی بات ہے۔ اس دن زکوٰۃ ادا ہوگی کہ جب اس کا مالک بنے گا فقیر، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کتنی بنیادی باتیں ہیں، کتنی اہم اور انتہائی اہم نوعیت کی گفتگو فرمائی اور بیان فرمایا علامہ صاحب نے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم زکوٰۃ کیا دیتے ہیں، ایک طریقے سے جان چھڑاتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، جناب زکوٰۃ دے دی ہم نے، فلاں صاحب کو دے دی، وہ خود تقسیم کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اب ایک اہم ترین سوال آج کے اس موضوع کا میں کرنا چاہتا ہوں کہ خیر سگالی کا اور خیر خواہی کا یہ جو جذبہ جو ماہ رمضان سے پہلے یا ماہ رمضان میں نظر آتا ہے، بقیہ مہینوں میں اسے جاری رکھنے کے لیے سر کیا اقدامات کیے جائیں، کیا اسٹریٹجی تیار کی جائے کہ بقیہ مہینوں میں بھی یہ سلسلہ نیکیوں کا جاری رہے اور ہمیں رمضان جیسی برکتیں حاصل ہوتی رہیں؟ کیا فرمائیے گا؟ اہم ترین بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو 29-30 دن ہوتے ہیں، جی جی، یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں۔ بالکل، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح کا ورکشاپ ہے، لیکن ورکشاپ سے پہلے اسائنمنٹ تیار ہوتے ہیں۔ اسائنمنٹ تیار ہوتا ہے، بالکل، آج کے ڈکشن میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل بالکل، تو جب آپ ہمیشہ عصری تناظر میں ہی بات کرتے ہیں، اسی لیے واہ واہ، تو اب اگر آپ کے اسائنمنٹ پورے نہیں ہیں تو یو کانٹ فیس ورکشاپ، ہاں بالکل بالکل، ایسا آپ ہی سامنا نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جس طرح اشارہ فرمایا کہ صرف یہ 29-30 دن کیوں، اس سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ حضرت نے بھی کیا ارشاد فرمایا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ رمضان سے پہلے استقبال کے لیے، تو یہ استقبال کیا ہے؟ ہاں، استقبال کیا ہے؟ استقبال تیاری ہے نا، یہی ہے نا، اپنے آپ کا مواخذہ ہے کہ ہم کس حد تک اس مارکے کو سر کرنے جا رہے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کیا؟ ہاں ہاں، یہ دیکھا جائے کہ جس مہینے میں جنگیں لڑی گئیں، ہاں جس مہینے میں مارکے ہوئے، بالکل، اس مہینے کو ہمارے لیے ایک عجیب سہولت کا مہینہ بنا کر یہاں رکھا گیا۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیں کہ مالی اعتبار سے کون کون لوگ ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ لیں گے، لیکن جس طرح اشارہ کیا تھا کہ دکھاوے کے لیے ہے، تو پھر تو یہی ٹھیک ہے، فوٹو سیشن ہو گیا۔ نہیں، جیسے ہی عید آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جتنی چیزیں اس وقت ہم نے قرآن کی تلاوت سے لے کے اور لوگوں کی اعانت تک کی ہے، تلاوت سے اعانت تک، بہت اچھی بات، وہ اب 29 میں یا کلوز ہو گئی، یہاں پہ وائنڈ اپ ہو گیا، چاند نظر اگلے آ گیا، چاند نظر آنے تک، پھر اگلی مرتبہ کہیں گے یہی کہ اگر زندگی رہی تو پھر دیکھیں، پھر دیکھیں گے، اور یہی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، رمضان، الوداع رمضان، بہت اچھی اس کو وائنڈ اپ کر دیا، کہ کلوز بھائی کر دیا۔ رمضان کے لیے تو الوداع کہنا ہی نہیں ہے، یہ کون سا، جبکہ کہا گیا سر کہ ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی، بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اس کا سبق مکمل طور پر یاد کر کے دہرا رہے ہیں تو ہر روز رمضان کے بعد بھی امتحان کا نقشہ پیش کر رہا ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ پھر مکمل طور پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی ورکشاپ ہے، یہ جو تربیت حاصل کرنے کا ایک 30-29 دن کا دورانیہ ہے، کیا اس میں جو حاصل کیا، دونوں چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، ایک اس کے آنے سے پہلے اسائنمنٹ، اور پھر اس کے جانے کے بعد ریئیکشن، ایکشن، کہ جو وہاں طے ہوا ہے ڈیسیشن وہ آپ چلا رہے ہیں باقی 11 مہینے یا نہیں، اور یہ باقی 11 مہینے چلانا ہی آئندہ رمضان کا استقبال کا ایک انداز ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں علامہ صاحب؟ میں چاہتا ہوں پیغام کی صورت میں کچھ ارشاد فرما دے تاکہ مجھے آج کے اس پروگرام کا کنکلوژن مل جائے۔ دیکھیں، ایک تو سر نے بہت خوبصورت گفتگو کے اندر فرمایا کہ دیکھیں زکوٰۃ یہ نظام تطہیر ہے۔ بالکل، نظام تطہیر کیسا ہے؟ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، فرمایا کہ زکوٰۃ لو ان سے اے محبوب،
اور لے کے فقیروں میں خرچ کرو، فرمایا ان کو بھی پاک کرو، ان کے مال کو بھی پاک کرو۔ کتنا خوبصورت پیارا تطہیر مذہب کا ہے نظام، سبحان اللہ، کتنا پیارا نظام ہے۔ واہ واہ۔ آپ کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، آپ بھی پاک ہو۔ دوسرا حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، فرمایا زکات دے کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کرو۔ واہ 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 واہ۔ فرمایا تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، تم خود پاک ہو گئے، تمہارا دل ستھرا ہو گیا۔ اللہ کی بات دیکھیں، مال خدا نے دیا ہے، اس مال پر سانپ نہ بنو بلکہ اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ دوسرا جیسے فرمایا، ہم نے بار بار اس پر ذکر کیا کہ سراؤنڈنگ میں، رشتہ داروں میں، سب میں دیں، اور خاص طور پہ ضمن میں نے ذکر کیا، ہمارے یہاں رمضان کے اندر خاص لکھا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر دینے کے لیے کپڑے خریدنے ہوں تو یہاں تشریف لائیں۔ آپ یقین کیجئے اتنا تھرڈ کلاس قسم کا کپڑا ہوتا ہے کہ وہ غریب کا بچہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ اس کو دھوتا ہے، پہنتا ہے، وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ خدا کے بندے، تو نے زکوٰۃ دینی ہے، کیوں اتنا ظلم کر رہا ہے؟ کسی کو دے کسی کے سال بھر کام تو آ جائے۔ آپ یقین کریں، باقاعدہ دکانوں کو لکھا ہوتا ہے زکوٰۃ میں دینے کے لیے کپڑا یہاں سے لے لیں، بڑا سستا سا کپڑا، ہلکا سا کپڑا۔ بھائی زکوٰۃ والا کون سا کپڑا زکوٰۃ والا؟ یہ میرے لیے نکال دو، یہ میرے بیٹے کے لیے نکال دو، اور یہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے لیے نکال دو۔ ارے خدا کے بندے، تم اللہ کے ساتھ یہ ردی سودا کر رہے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وہ مال کہ اگر تمہیں دیا جائے تو تم قبول نہ کرو، اور تم اللہ، نام تو اللہ کا ہے، سودا تو اللہ کے ساتھ ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس ردی مال کو، اس ردی مال کو دے رہے۔ بہت اچھی بات۔ جب دھوتی کے اندر 10 قسم کے سوراخ ہو گئے، وہ پردہ کرنے کی بھی قابل نہیں ہوئی، تو کہا اس کو اٹھا کے اللہ کے نام پر دے۔ اب اللہ کے نام پر ہے جی، جب اس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اچھا قربانی کی، آپ نے کہتے ہیں یہ آتے، یہ سارا یہ اللہ کے نام پر دے دو، یہ ساری چاپیں رکھ دو۔ تو ایسا نہ کریں، یہ رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ ستھرے مال کو اللہ کے نام پر دیں تاکہ یہ آپ کے لیے میدان محشر کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ سر میں چاہتا ہوں آپ کے بھی چند جملے سوال۔ جی ضرور فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ مال جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے یا جنہیں دیا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا مالک نہ سمجھیں، وہ امین ہے۔ امین ہے، واہ واہ۔ اتنی سی بات، جب یہ سمجھ لیں کہ ہم مالک، میرا مال میری مرضی نہیں ہے، میرا مال بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ واہ واہ۔ تو جب آپ اس کے امین اپنے آپ کو سمجھیں گے تو امانت میں خیانت کی جرت نہیں کریں گے۔ اس کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے حساب سے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا سر، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ آج بہت اہم، بہت بنیادی اور بہت ضروری نوعیت کی باتیں ہوئی۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو سن کر یاد رکھا ہو، اور پھر آنے والے ان دنوں میں کہ جو اب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس میں اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں تو یقین جانیے بہت اجر و ثواب ہمارا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل کرنے کے لیے توفیقات عطا فرمائے اور وہ امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی کو دیں، بات پیش کرتا ہوں، رمضان چونکہ یہ ہمارا پروگرام آخری ہے تو استقبال رمضان کے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارک کے ساتھ ایک جملہ صرف کہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر حدیث چل رہی ہے کہ جناب جو مبارکباد سب سے پہلے دے گا وہ جنت میں جائے گا، ایسی کوئی حدیث نہیں، بہت اچھی تصریح فرما دی۔ ہاں، آپ مبارکباد دیں، خوشی کا موقع ہے، لیکن حدیث نہ کہیں کہ جنت میں جائے گا سب سے پہلے۔ تو سب مسلمانوں کو رمضان کی آمد مبارک ہو، بہت مبارک ہو ہماری طرف سے بھی اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت مبارک ماہ رمضان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی اگر مدد کریں، چاہے وہ یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، قرابت داروں میں ہو، چاہے وہ صدقے کے ذریعے کریں، زکوٰۃ کے ذریعے کریں، انفاق فی سبیل اللہ میں کسی بھی نوعیت کی نیکی کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کی عزت نفس پامال نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اسے اپنے سے کمتر نہ جانیں۔ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ خلوص، اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔